دیکھتے ہوئے پتہ لگنا چاہیے سارے لوگوں کو کہ یہاں دو ملک کی ٹاپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہے اور ایک گھمسان کا رن یہاں گزرا ہے. پچھلے 3 ہفتوں سے یہ ایکسرسائزز چلی ہیں اور آج فتح ہوئی ہے اور الاقصی کو انشاءاللہ اصل میں بھی ہم واپس حاصل کریں گے. اور آج ہم نے اس کی حاصل کرنے کی پریکٹس کی ہے اور مجھے لائیو پکچرز آ رہی تھی تو جب بلو لینڈ فورسز نے وہاں جا کر نماز ادا کی ہے اور مسجد میں پہنچے ہیں تو یہی منظر میں فیوچر میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ہی لیڈ کرے گا، ہمارے ہی جوان لیڈ کریں گے انشاءاللہ. میں اس وقت چیف گیسٹ جناب ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب اور بہت سے قیمتی مہمان حضرات، آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سردی ہے شروع ہو رہی اور یہ بچے ہمارے تو روٹین میں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اب بات ختم ہو. یہ ایکسرسائز ہم کیوں کرتے ہیں ہر سال؟ میں اس کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹارگٹس ہیں جس کو ہم اچیو کرتے ہیں. ان بچوں کو اسی عمر میں ہم ایک انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی لیڈرشپ پر سوچنے کے لیے تیار کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو وار بظاہر تو صرف بھاگتے دوڑتے نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر پراپر یہ 13 کے قریب ٹارگٹس ہیں جن کو ہم حاصل کرتے ہیں اور انہی چیزوں کی آگے ٹرافیز بھی اناؤنس ہوتی ہیں اور اس کی مارکنگ کا پورا نظام ہے. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل اویئرنیس، جیو پولیٹیکل اویئرنیس، انٹرنیشنل لیول پر پالیٹکس کیسے ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن کیسے چل رہا ہے، اس کے اندر سلامتی کونسل میں یہاں پر 15 مختلف ممالک کے سفیر بنائے گئے اور سلامتی کونسل میں قرارداد کو پاس کروانے کے لیے لابنگ کیسے کی گئی، کنونسنگ کیسے کرنی ہے اور بچوں کو اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے، ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کیسے، الیکشن کیسے. تو یہ ایک اویئرنیس ہے جس کو ہم ونر کو 10 مارکس دیتے ہیں، رنر اپ کو 7 مارکس دیتے ہیں. لابنگ اینڈ کنوینسنگ جو ہے یہ بھی ایک پارٹ ہے، یہ ان کو اس کی علیحدہ سے ٹرافی ہے. کانفلکٹ ریزولوشن، زندگی بھر میں ہمیں ہمیشہ کانفلکٹس کا، بہت سارے جھگڑوں کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. اس کو کیسے ریزولوٹ کرنا ہے، اس کو کیسے، یہ ایک بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر یہ میڈیا، اگر آپ کو پاس آج ٹائم نہیں تھا ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کی یہ جو میڈیا کی ابھی ٹرافی دی گئی ہے، انہوں نے پچھلے 1 مہینے میں بالکل سی این این اور بی بی سی اور اے آر وائی اور جیو کے لیول کی نیوز ریلیز کی ہیں اور ٹوٹل نمبر آف جو نیوز بلیٹن ہے اس عرصے میں مور دین 300 بلیٹنز انہوں نے خود ایڈٹ کر کے بنائے ہیں اور ریلیز کیے ہیں. اور انہوں نے مختلف اس کو فلمایا بھی خود ہے اور مختلف منسٹرز کے اور مختلف بیانات، اور پھر پرنٹ میڈیا جو ہے اس کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ اور اس کی ایڈیٹنگ اور فکرے کی درستگی، الفاظ کا چناؤ، یہ تمام چیزیں بھی ان کو تھورولی اس میں سے یہ گزارا گیا ہے. پھر اسی طرح پریپریشن آف وار میں ان کو اسالٹ کورسز سے یہ گزرے ہیں. یہ بچیاں بھی اور بچے بھی یہ بہت سی جو ہے منکی بریجز سے، روپ کے بریجز سے اور دیواروں کو کراس کرنے اور مختلف اور کاموں کے لیے یہ اس میں سے گزرے ہیں. پھر اسی طرح کینٹ کی مینٹیننس کے اوپر سے روٹ مارچ انہوں نے جو ہے لمبے روٹ مارچز ان کو کروائے گئے ہیں. اس دفعہ ہم نے چونکہ یہاں پر یہ کیا تو میں یہ بوائز کے لیے اتنا روٹ مارچ نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے ڈیزائن ایسے کیا کہ ہر بچہ یہاں ایکسرسائز میں، بچیاں منیمم 20 کلومیٹر روٹ مارچ سمیت ایکسرسائز میں اور 30 کلومیٹر فی بچہ جو ہے وہ ضرور 2 دنوں میں
جو ہے وہ پیدل چل سکے. یہ اس کو اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کیا تھا. اس کے بعد یہاں پر مختلف اور جو ایونٹس ہم نے کیے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں. میں یہاں آپ کو بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں یہ 13 سال سے لے کر 17-18 سال کے درمیان کے بچے اور بچیاں ہیں، اور وہ پچھلے دنوں بچیوں کے لیے ایک جو ہے صنف آہن ایک ڈرامہ بھی چلتا رہا. تو میں ان کو لوہے کا، صنف آہن سے مراد ہے لوہا. میں ان کو لوہا نہیں کہتا، یہ میری بیٹیاں سٹین لیس سٹیل ہیں. لوہے کو تو زنگ لگ سکتا ہے، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کی ہیں. اور میں آپ سب کے سامنے یہ ضرور جو ہے آپ کو یہ بات سنا کر ضرور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ یہاں پر اوور آل کوالٹی اور سٹینڈرڈ آف فزیکل فٹنس میں خود جو آبزرو کر رہا تھا، تو میں بطور امپائر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ فزیکل فٹنس میں میری بیٹیاں بہت آگے رہی ہیں، اور مورال میں اور چیزوں میں. اگرچہ کہ بچوں نے بھی غیر معمولی اپنی صلاحیتیں اور بہت ہی ہمبل اور بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے لے کر آگے چلے ہیں، لیکن کسی نہ کسی ایک کو ونر ہونا ہوتا ہے. میں یہاں اس ایکسرسائز کے منعقد جو ہر سال کی جاتی ہے، اس میں یہ آپ کو پہلے خزیمہ نے بتا دیا ہے. مثلا پچھلے سال ہماری امریکہ کے ساتھ لڑائی تھی، اس سے پچھلے سال انڈیا کے ساتھ تھی، اس دفعہ ہم اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے. اور یہ ایک پوری سینس پریویل کرنا مقصد تھا، اور الاقصی کا جو ایشو ہے اس کو ریز کرنا اور ہر آدمی تک اس بات کو پہنچانا. اور الحمدللہ اگر آپ فیس بک پر ان کی ویڈیوز اور چیزوں کو، ہمارے پیجز کو دیکھیں گے تو لاکھوں لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے، اس وار کو، اور بہت بڑے پیمانے پر اس ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. میں یہاں پر اب ضرور جو ہے وہ تعارف کروانا چاہوں گا، یہ جو یہاں کی پاک ریزیڈنشیا کی انتظامیہ ہے، اس میں یہ ہمارے چوہدری سعید صاحب ہیں. میں ان کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ کچھ نارمل سے ہٹ کر لوگ ہیں. جس طرح کی انہوں نے یہ کسی وقت ان کی تفصیل سے بات کو سمجھیں گے. جب سے میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، یہاں اسی ریزیڈنشیا میں یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیمپس بھی جھنگ میں لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ انٹرنیشنل ایک پاک سعودی جرمن ہاسپٹل ایک بہت بڑا یہاں پر تعمیر کرنے جا رہے ہیں. سپورٹس کا اسٹیڈیم اور سپورٹس کی اکیڈمی کرکٹ کی یہاں پر بنانے جا رہی ہیں، جس کے لیے ٹیسٹ کرکٹرز اور انٹرنیشنل کرکٹرز کو یہاں لایا جا رہا ہے. یہاں پر جو ہے ایک اکیڈمی یہ جو ہے وہ اس کی ایکٹنگ کی بھی یہاں پر بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے ساتھ ان کی کولیبریشن میں ہم یہاں پر گرلز کا ایک کیڈٹ کالج بھی 8 ایکڑ جگہ، بلکہ وہ جو مسجد اقصی جس کو ڈکلیئر کیا ہے وہ والے ہی 8 ایکڑ انہوں نے کیڈٹ کالج کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں. اور یہ غیر معمولی لوگ ہیں. میں چیمبر کی طرف سے بھی، اپنے شہریوں کی جانب سے بھی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جھنگ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی لے کر آئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور ویژنری پروجیکٹ بھی بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی یہ پروموشنز، ایجوکیشن اور دوسرے کاموں کو ساتھ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ ہی ان کو جزا دے گا. اور یہ جس طرح سے ان کا یہ پہلا فیز کامیابی سے سیل ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد ایک بہت ہی خوبصورت انٹرنیشنل لیول کا ایک شہر یہ بسا دیں گے، جس کے اندر ایجوکیشن خاص طور پر اور ہیلتھ کی سروسز بڑی غیر معمولی ہوں گی. میں جس وسعت دل کے ساتھ میں نے ان سے جب کہا کہ جی ایکسرسائز میں کچھ راستے ادھر بدل لیتے ہیں، یہاں آپ کے مالٹوں کے باغ ہیں، ادھر امرودوں کے باغ ہیں، ادھر یہ چیزیں ہیں، تو بچے تو شرارتیں کریں گے، کھائیں گے، توڑیں گے، باغوں کو خراب کریں گے. تو انہوں نے خوش دلی سے کہا بھائی یہ
500 بچے ہیں, کوئی بات نہیں, جتنا کھا سکتے ہیں باغوں میں چلے جائیں, کھا لیں. جنگ کے دوران تو بڑے غیر معمولی انہوں نے محبت کے ساتھ ہمیں ہوسٹ کیا ہے. ہمیں یہاں پر آنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں اب ایک اور بات بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کالج کے سٹاف کی. آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, آپ سب لوگ چونکہ یہاں پوائنٹ 0 پر ڈائریکٹ آ گئے ہیں, وہاں آگے پورا کینٹ بنایا گیا ہے جہاں پر میں نے کالج انتظامیہ کو 24 گھنٹے دیے کہ 24 گھنٹے میں, اب ہم نے اپنی پریکٹس ایسے کر لی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد میں نے کہا 500 لوگوں کی رہائش کے ٹینٹ لگے ہوئے ہوں, ان کے لیے کم از کم 20 باتھ روم بنے ہوئے ہوں اور پراپر ٹوائلٹس کموڈ لگے ہوئے ہوں, پانی ٹوٹیوں میں آ رہا ہو, اور اس سارے کے ساتھ وضو خانے بنائے گئے ہوئے ہوں, مسجد کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو. اور میں نے اپنے دوست چوری سعید صاحب سے جو پاک ریزیڈنشیا والے ہیں ان سے میں نے یہ کہا کہ نہ ان کو آپ نے پانی دینا ہے اور نہ ہی آپ نے ان کو بجلی دینی ہے. تو انہوں نے یہ کالج انتظامیہ کے ایک ایک فرد کا میں شکر گزار ہوں اور شاباش دیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں انہوں نے 500 لوگوں کی رہائش کا بندوبست پورے کا پورا, اور یہ اب ہم اس امتحان میں یہ پورا اترے ہیں. ہر سال ہم اس کو 200, 300, 400 کی کیپیسٹی سے آگے بڑھاتے چلے آ رہے ہیں. 500 کا اضافہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی جنگل میں بھیج دیا جائے. یہاں انہوں نے آ کر اپنے بور کیے ہیں جنریٹر کے ذریعے, اور ہر ملک کے بور اور ان کے واش روم اور چیزیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج صورتحال کسی میں بھی, کسی جنگل, کسی ریگستان, کسی جگہ جا کر اتار دیا جائے, ہم 24 گھنٹے بعد 500 لوگ وہاں رہنے لگ جائیں گے. اور یہ ایک کیپیسٹی اس کالج کی انتظامیہ نے جو بنائی ہے, میں ان سب کو بھی فردن اس وقت نام لینا مشکل ہے, لیکن میں سب کو شاباش دیتا ہوں اس حوالے سے. یہاں میں اب ووٹ آف تھینکس کی طرف آتا ہوں. ہمارے بہت سے قیمتی مہمان, یہاں پرائیویٹ سکولوں کی ایسوسی ایشن کے تمام بڑے لیڈرز یہاں پر موجود ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے بڑا احسان مند ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے. میں فردن سب کا شکر گزار ہوں. بہت ہی میرے پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو جھنگ چیمبر آف اسمال انڈسٹری کے تمام بڑے لیڈر اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اس سے زیادہ دل کی گہرائیوں سے یہ خوش ہوں کہ پورا جھنگ کا پورا پریس, سینئر ترین جو لیڈرشپ ہے پریس کی, اس میں جھنگ پریس کے پریزیڈنٹ سے لے کر سیکرٹری سے لے کر تمام لوگ جو یہاں پر بڑے بڑے چینلز کے جو نمائندگان ہیں, آپ سب لوگ جو تشریف لائے ہیں, اور میڈیا کے باقی جو دوسرا جو ہمارا کلب ہے پریس کلب, اس کے بھی جو سینئر اور تمام لوگ, کیمرہ مین جتنے آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی صحافی تشریف لائے ہوئے ہیں, میں آپ سب کو ابھی بہت شکر گزار ہوں. اس سردی میں, اس جنگل میں آپ اتنی دور سفر کر کے ہماری ایک چھوٹی سی درخواست پر تشریف لائے ہیں. میں یہاں پر اپنے بہت ہی ہردل عزیز پیارے ڈاکٹر محسن مگھیانہ صاحب سمیت اور ایس ایس پی جاوید چدر صاحب سمیت صابری نمبر دیے گئے ہیں کہ انجوائمنٹ اینڈ سٹریس کیسے کرنی ہے. ان تمام بچوں کو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ زندگی بھر کے لیے بہت سی چیزیں ایک ہی ایکسرسائز کے ذریعے, ہم سال بھر بہت ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لیکن یہی ایک ایکٹیویٹی ان کے لیے بہت غیر معمولی جو ہے وہ سکھانے کا اور بہت سی نئی چیزیں اور نئی جہتیں سوچنے کا موقع دیتی ہے. میں یہاں پر آخر میں ایک مرتبہ پھر ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسلام آباد سے بہت ہی بزی روٹین تھی. آج صبح بھی ان کی 12 بجے تک میٹنگز تھی, اور کل صبح پھر ان کی 8 بجے میٹنگ ہے. میں نے ان کو کہا اور انہوں نے فرسٹ گو میں کہا کہ ان بچوں کے ساتھ تو میں جا کر ضرور ملنا چاہتا ہوں, اور میں ضرور پہنچوں گا, اور میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آ جائیں جی خزانہ.